الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے، اور درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان سے متعلق ہی مسائل جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اپنے 2-3 پروگرام کر چکے ہیں، تو آج بھی یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس میں رمضان سے متعلقہ ہی بات چیت ہوگی انشاءاللہ۔ تو بلا وقت ضائع کیے ہم انشاءاللہ اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی، یہ مہینہ رمضان کا ہے، الذی انزل فیہ القرآن، اور اس میں نازل کیا ہے قرآن کو، ہدی للناس، جس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات، اور نشانیاں ہیں، من الہدی والفرقان، ہدایت سے اور یہ حق و باطل میں تمیز کرنے والی ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور یہ وہ قرآن ہے جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی نشانیاں ہیں، اور یہ جو قرآن ہے یہ حق و باطل کی تمیز کرنے والا ہے۔ فمن شہد شاہد منکم الشہر فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو تم میں مریض ہو یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، ان کو یہ رعایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے روزوں کو مؤخر کر دے اور بعد کے دنوں میں اپنی گنتی کو پورا کر لے، یعنی جتنے روزے اس نے کم رکھے ہیں وہ بعد میں اس کو گنتی کو پورا کر لے۔ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ یرید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بکم الیسرا، تمہارے لیے آسانیاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسرا، اور اللہ تعالیٰ ہرگز تمہارے لیے مشکل نہیں بنانا چاہتا، تنگی نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے دین کے معاملے میں امت پر بہت سے احسانات فرمائے ہیں، اور یہ جو روزہ ہے یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر امت کے لیے یہ رحمت کی ہے کہ ان کو کچھ سہولتیں دی ہیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے رمضان کے روزے کو رکھ سکے اور اس کا حق ادا کر سکے۔ یرید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بکم الیسرا، کہ وہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے، ولا یرید بکم العسرا، اور نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے کوئی مشکل ہو یا تنگی ہو۔ تو یہ جو اوپر سہولتیں دی گئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہاری آسانیوں کے لیے ہے، تمہیں مشکلوں سے نکالنے کے لیے ہے۔ آگے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ،
اور جب تم مکمل کر لو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب تم مکمل کر لو اس گنتی کو، یعنی رمضان کے روزوں کو تم مکمل کر لو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کیا ہے؟ وہی جو عید کے موقع پر تکبیرات کہی جاتی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ عید کے دن جو ہے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پڑھنا چاہیے، کیونکہ آگے فرمایا کہ الا ما ہداکم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے، اس ہدایت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے۔ اور یہ کیوں ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو۔ تو یہ رمضان کے کچھ مسائل تھے جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ رمضان کے جو مسائل ہیں، جو روزے ہیں، یہ کوئی ایک دفعہ یک بارگی ان کا کوئی حکم نہیں آیا، بلکہ یہ تدریجاً اور مسلسل اور متواتر یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ پہلے کچھ اور حکم تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بدل کر کچھ اور کر دیا۔ یہ 2 ہجری میں جو روزہ تھا وہ مسلمانوں پر فرض ہوئے۔ تو اس سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو جو یہودی تھے وہ عاشور کا روزہ رکھتے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا تم سے زیادہ حق ہے، اس لیے آئندہ سال ہم بھی اس کو رکھیں گے۔ تو یہ روزہ رکھا جاتا تھا۔ پھر جب رمضان کے روزے جو تھے وہ فرض ہو گئے تو یہ روزہ جو تھا وہ اس کی فرضیت جو تھی وہ ختم کر دی گئی، اس کو عام کر دیا گیا کہ جو چاہے اس کو رکھ لے، جو چاہے اس کو چھوڑ دے۔ تو یہ تھوڑی سی وضاحت سی جو ہم نے کر دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے امید ہے، درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام حق باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔